اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں مناسب اہل مدینہ کے لیے اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے کہ اپنی جانوں کو ان کی جان پر ترجیح دیں، اس وجہ سے کہ نہیں پہنچے گی ان کو کوئی پیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ اللہ کے راستے میں لڑنا اور نہ کسی زمین کو روندنا، ایسی زمین کے جس کے روندنے سے کافروں کو غصہ آئے، اور نہ ملے گا ان کو کوئی مال غنیمت مگر اس کے بدلے ان کے لیے اعمال صالحہ لکھے جائیں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اور نہیں وہ خرچ کریں گے، خرچ کرنا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، نہ وہ کاٹیں گے ایسی وادی کو مگر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہترین بدلہ لکھ دے گا جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 121، 120 اور 121۔ گزشتہ دروس کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا کہ غزوہ تبوک کیسے حالات میں پیش آیا۔ غزوہ تبوک سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گرمی کے موسم میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے، جو مخلص مسلمان تھے ان کا ذکر پہلے آ گیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور باقیوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ مدینہ کے اندر رہتے ہوں یا مدینہ کے ارد گرد دیہاتوں میں رہتے ہوں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی تو جنگ کے لیے گرمی کے اندر سفر کریں اور یہ لوگ پیچھے بیٹھے رہیں۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ جب وقت کا نبی تمہارا پیغمبر گرمی کے اندر جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے تو تمہارے لیے بطریق اولا تمہیں اللہ کے نبی کے ساتھ نکلنا چاہیے، اور نہ اس طرح کہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز نہ جانیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت رسول ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا، اپنی رشتہ داری کو قربان کرنا، اپنے وطن کو قربان کرنا وہ سعادت سمجھتے تھے۔ مکہ کے اندر اپنے گھر کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا، ماں باپ تک کو چھوڑ دیا، لیکن رسول اللہ کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں، احکام اسلام کے مقابلے میں ہمارے ماں باپ آ رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار آ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ آ رہا ہے، ہمارا طبقہ آ رہا ہے یا کوئی بھی آ رہا ہے، تو وہاں پر ترجیح اسلام کے حکم کو دی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دی جائے گی، اللہ کے نبی کے طریقہ کو دی جائے گی۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے شادیوں کے اندر یا خوشیوں کے اندر یا غمیوں کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو فراموش کرتے ہیں وہ سنت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ سنت ہوتی ہے، کہ باقی سب کو راضی کیا جاتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایمان والا مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے نبی کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، اور ایسا یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں پر رسول اللہ کی جان کو ترجیح دیں۔ یہ قیامت تک کے لیے قرآن رہنا ہے تو قیامت تک کے لیے یہ احکام ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں بھوک برداشت کریں، تکلیف برداشت کریں، تھکاوٹ برداشت کریں، جھگڑا برداشت کریں، یا وادیوں کو کاٹیں، یعنی کہ ایک زمین کو فتح کر کے اس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا کر وادی در وادی فتح کرتے جائیں، اور ایسی زمینوں پر جائیں کہ جس سے ان کی فتوحات سے کافروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تو یاد رکھیں
کہ مسلمان کی فتح سے کافر کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یغیظ الکفارہ، کفار جو ہے نا غصے کے اندر آتا ہے جب مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے، جب مسلمان اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہے، جب مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، اس وقت تک کافر کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ان کو مال غنیمت ملتا ہے، یعنی جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں مال غنیمت بھی ان کو ملتا ہے، تو یہ مجاہد کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اس کا بھوک برداشت کرنا، تھکاوٹ برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کے اندر جانا، دوسرے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نیک عمل لکھ دیتا ہے ان کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اعمال اللہ تبارک و تعالی نیکیاں کتنا دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ عام نیکی جو مسلمان کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نیکیاں کرے گا تو کم سے کم علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 700 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ کم سے کم اللہ تبارک و تعالی نے 700 نیکیاں عطا فرمانی ہے۔ اور پھر جو اللہ کے راستے میں نکل کر مال خرچ کرتا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، چھوٹا خرچہ ہو یا بڑا خرچہ ہو، کم خرچہ ہو یا زیادہ خرچہ ہو، جو بھی خرچ وہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے بھی ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ حالانکہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں اپنے لیے، پی رہے ہیں اپنے لیے، پہن رہے ہیں اپنے لیے، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اجر عطا فرمانا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت میں اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو راہ جہاد کے اندر نکلے گا، یہ بڑا ہی عظیم راستہ ہے۔ جو اس راستے میں نکلے گا اپنا وقت دے گا، اپنی جان دے گا، اپنی صلاحیتیں دے گا، اور جو کچھ وہ خرچ کر سکتا ہے خرچ کرے گا، تو اس کی کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر جتنی صلاحیتیں ہوں، ہمارے اندر جتنی قابلیت ہو، اگر ہماری کسی صلاحیت سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اہل اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ہم ان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو قربان کر دیں۔ اگر ہماری کسی حرکت کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اسلام کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو ہم کوئی بھی حرکت ایسی نہ کریں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام اور اہل اسلام بدنام ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔